محترمہ جناب شہباز علی شاہ صاحب اور بزرگوں، دوستوں اور سب سے پہلا سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ مرکز انجمن مدرسہ کے صدارتی سے آغاز ہونے والے ہیں۔ ہمیں ایک صدر کا انتخاب کرنا ہے، اسی سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں صدر کے کچھ واقعات سے روشنی ڈال کر آگے بڑھوں، آپ کے دادا حضرت کے واقعات سے روشنی ڈال کر آگے بڑھوں۔ آپ کے دادا بلند خان صاحب جو 5,000 روپے میں جو زمین خریدے تھے، 2,500 روپے کی زمین تو انہوں نے 5,000 روپے دے کے خریدا وہ، اور اس کے بعد آپ کے والد محترم نے 40 سال تک انجمن کا وہ کیس لڑا جس سے ایک جادوگر قبضہ کر کے تھا۔ اس جادوگر سے پاس کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ شیطانی شرابوں سے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن نبی صاحب نے اپنی زندگی کے 40 سال وقت کیے، 40 سال عدالت کے چکر کاٹے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی اور وہ زمین واپس انجمن کو مل گئی۔ آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، اس کا ایک مقصد ہے، میرے دل میں، میرے سینے میں ایک درد ہے جو آپ کے سامنے میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سے مہینے پہلے کا واقعہ ہے، مجھے ایک فون آیا اور مجھے فون سے کہا گیا کہ فلاں اسکول میں کچھ بچوں کو آفس کے باہر کھڑا کر دیا گیا ہے، ان کی فیس پے نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے سنا، سیدھے میں فلاں اسکول گیا، جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھا فلاں اسکول کے، دیکھتا ہوں وہاں سے 10 سال سے لے کر 15 سال تک کی لڑکیاں ہیں، 30 سے 35 دن وہاں پر ہے، جیسے 6-7 لڑکیاں ایسی تھی جو SSC کی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پہ پڑی، ان لوگوں کی نظر شرم سے نیچے ہو گئی اور میری بھی شرم نیچے ہو، میری نظر بھی شرم سے نیچے ہو گئی۔ وہ لوگ کتنی شرمندگی محسوس کر رہے تھے اس آفس کے باہر کر کے، میں سیدھے آفس میں چلا گیا اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے میں نے ان سے دریافت کیا ان لوگوں کو کیوں یہاں پر ٹھہرا دیا گیا ہے، تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کی فیس نہیں ہے۔ ارے کیا یہ روٹی کانوینٹ اسکول ہے؟ کیا یہ سینٹ جارجز ہے؟ کیا یہ ریٹل فلاور اسکول ہے جہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے اسکول میں یہ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد میں نے کہا کس سے بات کرنی ہوگی، تو مجھے کہا گیا ذمہ داروں نے مل کر کے نظریات بات کیجیے، تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے تقریباً 6 سے 7 دفعہ انہیں فون کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا اور مجھے یہ کہا تمہارا یہ جواب سننے کے بعد میں بالکل جو ہے تو وہ ہو گیا۔ آج میں یہاں شہر کی جو تقریر کر رہا ہوں ان کا وہ جواب مجھے یہاں آ کے کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ارے صدر صاحب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، 3.5 سال کی مدت تھی، آپ نے 4.5 سال وہاں پہ عابد رہے۔ ارے میں نے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے صاحب، وہاں پہ میں کسی کا نام دینا نہیں چاہتا، وہاں پہ بزرگ تھے اور ایک میری بہن بیٹھی ہوئی تھی اور ایک اکاؤنٹ دینے والے صاحب تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ ان بچوں کو چھوڑ دیجیے، اندر ان کو پیغام لکھنے دیجیے، میں ان کی فیس کا انتظام کروں گا۔ تو انہوں نے میری بات سنی۔ اے صدر صاحب کیا آپ اس وقت یہ جواب نہیں دے سکتے تھے؟ اگر کیا وجہ تھی آپ نے جو مجھے ایسا کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس وجہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وجہ یہ تھی صدر صاحب کی کہ کچھ دن پہلے جس سے ملا تھا وہاں پہ ایک لڑکا آ کر یہ کہا کہ حضرت بھائی آپ کی اور شہباز علی خان صاحب کی تصویر کے ساتھ میں وہاں پر ایک جشن میلاد النبی کا جو ہے تو پوسٹر لگانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ انجمن کے بالکل ساتھی کی دکان کے اوپر وہاں پہ بینر لگایا گیا۔ وہ صدر صاحب جہاں بیٹھتے ہیں دیکھے تو میرا چہرہ اور ہمارے صدر محترم کا چہرہ نظر آتا تھا۔ وہ چہرہ ان کو وہ جواب دینے کو مجبور کر دیا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ارے صدارت کی کرسی یا صدر جو ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، روز محشر ہوگا اور جو ہے تو معصوم تمہارا سامان پکڑیں گے اور بولیں گے یہاں کا یہ وہی صدر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آواز کو دبا دیا، جو ہماری
गलती करी हमारी, क्या जवाब दोगे? मरना सबको है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। मैं आज जो तकरीर कर रहा हूँ वही है जो दिल में दर्द था, वो आपको सुनाना चाह रहा था। अल्लाह ने हमारे सदर को ऐसा निकाल दिया है, कार इंशाअल्लाह कौम का बच्चा बच्चा तालीम से ऐसा हादसा होगा, कौम के हर घर के पार होगी, वो भी एक ड्राइवर के साथ होगी, इंशाअल्लाह वो भी एक ड्राइवर के साथ होगी। मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए एक हज़ार से खत्म करना चाहता हूँ। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। मेरी आने की वजह मैंने आपको बता दी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सदर साहब के एक जवाब ने मुझे यहाँ पर कहने से मजबूर कर दिया। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा सदर ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में कौम का दर्द हो, जिसके सीने में कौम की हमदर्दी हो। मैं अपना तकरीर को खत्म करते हुए एक आखिरी शेर कहना चाहता हूँ। मैं ये जो शेर कह रहा हूँ, ये जो चलते हैं, ये अंजुमन की सदारत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो हमारी कौम में, हमारी मदरसा कौम में इंतजार पैदा करना चाह रहे हैं, हमारे नौजवानों को भटकाना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए शेर है। मेरा शेर आप सुनिए। कोई आंधियों से कह दे, कोई इन आंधियों से कह दे कि अपनी औकात में रहे, कोई इन आंधियों से कह दे कि अपनी औकात में रहे। हम वो पत्ते नहीं जो अपनी गाहों से सूख जाया करते हैं।